بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سمسٹر 4 میں AEC 2 کے تحت آج ہم لوگ یونٹ 1 پر بات کریں گے، اور یونٹ 1 میں نذیر اکبر آبادی کی مختصر سوانح ہیں اور اس کے بعد ان کی نظم آدمی نامہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کی سوانح جانیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ کس عہد کے شاعر تھے اور ان کی ادبی خدمات کیا کیا رہی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد تھا۔ والد کا نام محمد فاروق، جو عظیم آباد کی سرکار میں ملازم تھے۔ عظیم آباد پٹنہ کا پرانا نام ہے۔ نذیر کی ولادت دہلی میں ہوئی، جہاں سے وہ اچھی خاصی عمر میں اکبر آباد یعنی آگرہ منتقل ہوئے۔ اسی لیے کچھ نقاد ان کے دہلوی ہونے پر اصرار کرتے ہیں یعنی ضد کرتے ہیں۔ تقریباً 19ویں صدی کے آخر تک تذکرہ نویسوں اور نقادوں نے نذیر کی طرف سے ایسی بے اعتنائی برتی کہ ان کی زندگی کے حالات پر پردے پڑے رہے۔ آخر 1896 میں پروفیسر عبدالغفور شہباز نے زندگانی بے نظیر مرتب کی، جسے نذیر کی زندگی کے حوالے سے حرف آخر قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ خود پروفیسر شہباز نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی تحقیق میں خیال آرائی کی آمیزش ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ 18ویں صدی میں دہلی انتشار اور بربادی سے عبارت تھی۔ مقامی اور اندرونی خلفشار کے علاوہ 1739 میں نادر شاہی سیلاب بلا آیا۔ پھر 1748، 1751، 1756 میں احمد شاہ ابدالی نے پے در پے حملے کیے۔ ان حالات میں نذیر نے بھی بہت سے دوسروں کی طرح دہلی چھوڑ کر اکبر آباد کی راہ لی، جہاں ان کے نانا نواب سلطان خاں قلعہ دار رہتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22-23 سال بتائی جاتی ہے۔ نذیر کے دہلی کے قیام کے متعلق کوئی تفصیل تذکروں میں یا خود ان کے کلام میں نہیں ملتی۔ نذیر نے کتنی تعلیم حاصل کی، کہاں یہ تعلیم حاصل کی، یہ بھی نہیں معلوم۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فارسی کی سبھی متداول کتابیں پڑھی تھیں اور فارسی کی اہم کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہی تھیں، لیکن عربی نہ جاننے کا اعتراف نذیر نے خود کیا ہے۔ نذیر کئی زبانیں جانتے تھے، لیکن ان کو زبان کی بجائے بولیاں کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جن کا اثر ان کی شاعری میں نمایاں ہے۔ آگرہ میں نذیر کا پیشہ بچوں کو پڑھانا تھا۔ اس زمانے کے مکتبوں اور مدرسوں کی طرح ان کا بھی ایک مکتب تھا، جو شہر کے مختلف مقامات پر رہا، لیکن سب سے زیادہ شہرت اس مکتب کو ملی جہاں وہ دوسرے بچوں کے علاوہ آگرے کے ایک تاجر لالا بلاس رائے کے کئی بیٹوں کو فارسی پڑھاتے تھے۔ نذیر اس معلمی میں قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ بھرتپور، حیدرآباد اور اودھ کے شاہی درباروں نے سفر خرچ بھیج کر ان کو بلانا چاہا، لیکن انہوں نے آگرہ چھوڑ کر کہیں جانے سے انکار کر دیا۔ نذیر کے متعلق جس نے بھی کچھ لکھا ہے، اس نے ان کے اخلاق و عادات، سادگی، حلم اور فروتنی کا تذکرہ بہت اچھے الفاظ میں کیا ہے۔ دربارداری اور وظیفہ خواری کے اس دور میں اس سے بچنا ایک مخصوص کردار کا پتہ دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے نذیر کو قریشی اور کچھ نے سید کہا ہے۔ ان کا مذہب امامیہ معلوم ہوتا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ صوفی مشرب اور صلح کل انسان تھے، اور کبھی کبھی زندگی کو وحدت الوجودی زاویے سے دیکھتے نظر آتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جس خلوص اور جوش کے ساتھ ہندو مذہب کے بعض موضوعات پر جیسی نظمیں لکھی ہیں، ویسی خود ہندو شاعر بھی نہیں لکھ سکتے۔ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اپنے دہلی کے قیام میں کس طرح کی شاعری یا کس کو استاد بنایا۔ ان کی بعض غزلوں میں میر و مرزا کے دور کا رنگ جھلکتا ہے۔ دہلی کے بعض شاعروں کی غزلوں میں کی تضمین ان کی ابتدائی شاعری کی یادگار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا کہ ان کی دہلی کی شاعری کا کیا رنگ تھا۔
انہوں نے زیادہ تر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی اور وہ انہی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام اپنا جمع نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد ولاس رائے کے بیٹوں نے متفرق چیزیں جمع کر کے پہلی بار کلیات نظیر کے نام سے شائع کیا، جس کا سنِ اشاعت نہیں معلوم۔ فرانسیسی مستشرق گارسن رتاسی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ نظیر کا پہلا دیوان 1820 میں دیوناگری رسم الخط میں شائع ہوا تھا۔ آگرہ کے مطبع الہی نے بہت سے اضافوں کے ساتھ اردو میں ان کا کلیات 1867 میں شائع کیا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں کلیات نظیر نول کشور پریس، لکھنؤ سے شائع ہوتا رہا۔ نظیر نے طویل عمر پائی، عمر کے آخری حصے میں فالج ہو گیا اور اسی حالت میں 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بہت سے شاگردوں میں میر مہدی ظاہر، قطب الدین باطن، لالا بلسین صافی، شیخ نبی بخش عاشق، منشی حسن علی محو کے نام ملتے ہیں۔ تذکرہ نگاروں اور 19ویں صدی کے اکثر نقادوں نے نظیر کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی شاعری میں بازاریت، ابتذال، فنی اغلاط اور عیوب کا ذکر کیا۔ شیفتہ اسی لیے ان کو شعراء کی صف میں جگہ نہیں دینا چاہتے۔ حالی، آزاد اور شبلی نے ان کے شاعرانہ مرتبہ پر کوئی واضح رائے دینے سے گریز کیا ہے۔ اصل سبب یہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نظیر نے اپنے دور کے معیار شاعری اور کمال فن کے نازک اور لطیف پہلوؤں کو زندگی کے عام تجربات کے سادہ اور پرخلوص بیان پر قربان کر دیا۔ درباری شاعری کی فضا سے دور رہ کر موضوعات کے انتخاب اور ان کے اظہار میں ایک مخصوص طبقے کے ذوق شعری کو ملحوظ رکھنے کے بجائے انہوں نے عام لوگوں کے فہم اور ذوق پر نگاہ رکھی، یہاں تک کہ زندگی اور موت، منازل حیات اور مناظر قدرت اور موسم اور تہوار، امارات و افلاس، عشق و مذہب، تفریحات و مشاغل زندگی، خدا شناسی اور صنم شناسی، ظرافت اور عبرت، غرض کے جس مضمون پر نگاہ ڈالی وہاں زبان، انداز بیان اور تشبیہات و استعارات کے لحاظ سے پڑھنے والوں کے ایک بڑے دائرے کو نظر میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے سینکڑوں پہلوؤں کے علم، جزئیات سے غیر معمولی واقفیت، وسیع انسانی ہمدردی اور پرخلوص اظہار مطالب کو اہمیت دی جائے تو نظیر کے بلند پایہ شاعر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے فن اور اس کے اظہار کے معروف تصورات سے ہٹ کر اپنی نئی راہ نکالی۔ نظیر کی نگاہ میں گہرائی اور فکر میں وزن کی جو کمی نظر آتی ہے، اس کی تلافی ان کی وسعت نظر، خلوص، تنوع، حقیقت پسندی، سادگی اور عوامی نقطہ نظر سے ہو جاتی ہے، اور یہی باتیں ان کو اردو کا ایک منفرد شاعر بناتی۔ تخلص نظیر اور شاعر بے نظیر۔ بے نظیر اس لیے کہ ان جیسا شاعر تو دور، ان کے روزمرہ کا شاعر بھی نہ ان سے پہلے کوئی تھا نہ ان کے بعد کوئی پیدا ہو۔ نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کی منفرد آواز ہے، جن کی شاعری اس قدر عجیب اور حیران کن تھی کہ ان کے زمانے کے شعری شعور نے ان کو شاعر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ نظیر سے پہلے اردو شاعری غزل کے گرد گھومتی تھی۔ شعراء اپنی غزل گوئی پر ہی فخر کرتے تھے اور شاہی درباروں تک رسائی کے لیے قصیدوں کا سہارا لیتے تھے، یا پھر رباعیاں اور مثنویاں کہہ کر شعر کے فن میں اپنی استادی ثابت کرتے تھے۔ ایسے میں ایک ایسا شاعر جو بنیادی طور پر نظم کا شاعر تھا، ان کے لیے غیر معمولی تھا۔ دوسری طرف نظیر نہ تو شاعروں میں اپنی کوئی جگہ بنانے کے خواہش مند تھے، نہ ان کو نام و نمود، شہرت و جاہ و منصب سے کوئی غرض تھی۔ وہ تو خالص شاعر، جہاں ان کو کوئی چیز یا بات دلچسپ اور قابل توجہ نظر آئی، اس کا حسن شعر بن کر ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ نظیر کی شاعری میں جو قلندرانہ بانکپن ہے، وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ موضوع ہو، زبان ہو یا لہجہ، نظیر کا کلام ہر اعتبار سے بے نظیر ہے۔
आखिरी उम्र में गोशा नशीनी इख्तियार की। 1827 में फालिज के मर्ज में मुब्तला हुए और 94 साल की उम्र में 22 सफ़र 1246 हिजरी बमुताबिक 16 अगस्त 1830 ईस्वी को इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा 2 मरतबा सुन्नी और इमामिया तरीक़े से पढ़ाई गई। अलबत्ता तजहीज़ व तकफ़ीन इमामिया तरीक़े पर हुई और उन्हीं के मकान के मौजूदा नीम के दरख्त के नीचे दफन हुए। नज़ीर ने अवामी शायर की हैसियत से शोहरत हासिल की। उनकी शायरी में समाज और माशरे की नुमाइंदगी मिलती है। वो उर्दू में मिली जुली तहज़ीब की अलमबरदार हैं, जिसे हम मुश्तरका तहज़ीब भी कह सकते हैं। इब्तदाई दौर से ही उन्हें मेलों, बाज़ारों, तफरीहात और खेल कूद से बड़ी दिलचस्पी थी। चुनांचा उनकी नज़मों में ईद व त्यौहार, दुनिया की बेसबाती, मेले ठेले और हिंदुस्तान की चलती फिरती ज़िंदगी नुमाया नज़र आती है। नज़ीर अपने दौर के वसीउल मशरब शायर थे। उन्होंने सादा ज़बान और अवामी ज़बान को शायरी में इस्तेमाल किया। नज़ीर की नज़मों में हिंदुस्तानी माहौल मौजूद है और हिंदू मुस्लिम त्योहारों और ईदों पर उनकी कई नज़में मौजूद हैं। ईदगाह अकबराबाद, शब बरात, ईद उल फित्र, होली और दिवाली पर नज़में लिखने के अलावा नज़ीर ने दुनिया की बेसबाती पर आदमी नामा, बंजारा नामा, हंस नामा जैसी मशहूर नज़में भी लिखी हैं। नज़ीर की शायरी में बरसात, तिफली, जवानी, बुढ़ापा सब पर नज़में मौजूद हैं। वो रीछ का बच्चा और गिलहरी पर ही नज़में नहीं लिखते, बल्कि उनकी शायरी में मज़ाहिर हयात भी मसरत आफरीन है। लाला ओ गुल, नसरीन ओ समन, चंबेली, मधमालती, कंवल, मोगरा, मोतिया और सरसों पर भी उन्होंने नज़में लिखी हैं। उनकी नज़में मौज़ूआत की भरपूर नुमाइंदा है। उन्होंने सादा और बोलचाल की ज़बान इस्तेमाल की, जिसकी वजह से उनकी नज़में आवाम के ज़हनों पर असर करने लगी। नज़ीर की शायरी में अरबी और फ़ारसी तराकीब का इस्तेमाल बहुत कम है। वो मौका ब मौका हिंदी भाषा के अल्फाज भी अपनी नज़मों में इस्तेमाल कर लेते हैं। उन खसूसियत की वजह से नज़ीर की शायरी अवामी शायरी का दर्जा हासिल कर लेती है। नज़ीर की अवामी नज़मों में ब्रज, अवधी, संस्कृत और हिंदी अल्फाज का कामयाबी के साथ इस्तेमाल दिखाई देती है। नज़ीर का कामिल यही है कि वह हर ज़बान के अल्फाज को शायरी में शामिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से नज़ीर की शायरी अवाम में मकबूल रही है। अब आते हैं कारनामे के हवाले से। हबीब तनवीर ने नज़ीर अकबराबादी की शख्सियत और सवानह के हवाले से एक ड्रामा आगरा बाज़ार के नाम से लिखा था, जो 1954 ईस्वी में शाये हुआ। नज़ीर अकबराबादी की शायरी का पहला दीवान 1850 में आगरा से शाये हुआ, जबकि दूसरा दीवान 1900 ईस्वी में प्रोफेसर अब्दुल गफूर शहबाज की काविशों से मंजर आम पर आया। नज़ीर अकबराबादी के कुल्लियात में 3 मुख्तसर कसीदे हैं, जिसमें उन्होंने ज़माने की नैरंगी और दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया है। उनकी मशहूर नज़मों में आगरे की ककड़ी, बरसात की बहारें, मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटियां वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। नज़ीर अकबराबादी को एक ज़माने तक नज़रअंदाज किया जाता रहा। उर्दू नाक़दीन ने उन्हें अवामी शायर तक कहकर पुकारा। नियाज़ फ़तेहपुरी ने उन्हें चुटकुलेबाज शायर कहा। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने कहा, नज़ीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद था, लेकिन कलीमुद्दीन अहमद ने उन्हें उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा से ताबीर किया है। तो कल इंशाअल्लाह हम लोग नज़र अकबराबादी की जो नज़्म है आदमी नामा, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।